بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے معلومات حدیث اور علوم الحدیث۔ اس میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سی چیزیں جو آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، جو امتحانات میں بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ حدیث اور سنت کا مفہوم: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف۔ حدیث کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو الفاظ اپنے منہ مبارک سے الفاظ نکالے اس کو اقوال کہیں گے، اور جو آپ نے کام کیے اس کو افعال کہیں گے، اور جو آپ علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا تو آپ نے منع نہیں فرمایا تو اس کو تقریری حدیث کہیں گے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ اس کا سوال بنتا ہے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جائے جیسے قرآن مقدس، وحی غیر مطلوب جس کا معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن آپ علیہ السلام اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت پر آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب عدد روات کے حساب سے حدیث کی 4 اقسام ہیں: مشہور، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ متواتر اس خبر کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں چند شرائط پائی جائیں۔ اس کی 5 شرائط علماء نے، محدثین نے بیان کی ہیں۔ کثرت روایت ہو، یعنی اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہو، اور اتنے سارے راویوں کا جھوٹ پر اتفاق ہونا عادتاً یا محالاً ناممکن ہو۔ عدل ہو، کامل عدل ہو، کامل ضبط ہو، وغیرہ وغیرہ۔ متواتر وہ حدیث ہے جس میں ہر دور میں 5 یا 5 سے زیادہ راوی ہوں، اس کو متواتر کہتے ہیں، متواتر لفظی یا متواتر معنوی۔ اس کے بعد مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور کہتے ہیں کہ جس کی ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقہ، ہر طبقے میں جس کی کم از کم 3 راوی ہوں، اس کو خبر مشہور کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خبر متواتر ہے جس کے ہر دور میں 5 سے زیادہ راوی ہوں۔ اس کے بعد خبر مشہور ہے جس کے ہر دور میں 3 راوی ہوں۔ اس کے بعد عزیز ہے جس کے ہر دور میں 2 راوی ہوں، اور اس کے بعد غریب ہے جس کو ہر دور میں جس کا 1 راوی ہو، اس کو غریب بھی کہتے ہیں اور حدیث مفرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث کی اقسام بلحاظ مقبول۔ اب آئیں گے حدیث کی اقسام جس کو خبر مقبول بھی کہتے ہیں، خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ ان میں متواتر کے علاوہ باقی تینوں میں سے خبر مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں حسن لغیرہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، صحیح لذاتہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان کی تعریفیں پڑھتے ہیں۔ صحیح لذاتہ، صحیح لذاتہ کہتے ہیں ما اتصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثل الی منتہا من غیر شذوذ ولا علت حکمت، یعنی صحیح لذاتی وہ جس میں متواتر والی تمام شرطیں پائی جائیں لیکن اس میں تھوڑی سی کامل ضبط کی کمی ہو۔ اسی طرح حسن کہتے ہیں خبر الاحاد بنقل عدل تام ضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ وهو صحیح لذاتہ فإن خفت الضبط فالحسن لذاتہ، جس میں ضبط کی تھوڑی کمی ہو وہ حسن لذاتہ ہی کہلاتی ہے۔ صحیح لغیرہ ہوتا ہے، یہ حسن ذاتی سے تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے۔ اس میں جو روایت ہوتی ہے وہ متعدد طرق سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اقسام بلحاظ اسناد کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے حدیث کی 3 حدیث کی اقسام بیان کی گئی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع جس کی سند آپ علیہ السلام تک پہنچے قولاً، فعلاً یا تقریراً۔ موقوف ایسی حدیث جس کا سلسلہ سند کسی صحابی پر پہنچا ہو، موقوف کہتے ہیں جس کو وقف کیا گیا ہو۔ مقطوع کاٹ دی گئی ہو، ایسی سند کہ تابعی کہے کہ آپ علیہ السلام اور تابعی کے درمیان کسی کو وہ
ذکر نہ کرے. جن سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں اور وہ کہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث مقطوع کہلائے گی. متصل ایسی حدیث جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں حدیث متصل کہلاتی ہے. منقطع وہ حدیث جس کے سلسلہ روات میں ایک راوی ساقط ہو. مرسل وہ حدیث جس کے راویوں کا سقوط آخری سند پر ہو، یعنی تابعی کے بعد کسی صحابی کا ذکر نہ کیا گیا ہو. مقبول خبر مقبول وہ حدیث ہے جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہو. مردود خبر مقبول کے برعکس مردود وہ ہے جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو. منکر اگر کسی ضعیف راوی نے قوی راوی کی مخالفت کی وہ حدیث منکر کہلائے گی. اسی طرح اگر کسی ثقہ راوی نے اوثق کی مخالفت کی تو وہ شاذ کہلائے گی. معلق جس خبر کے آغاز سے ایک یا زیادہ راوی ساقط ہو جائیں. اس کے بعد معزل جس خبر سے یا حدیث کے ایک ہی مقام سے دو یا دو سے زیادہ راوی ساقط ہوں اسے معزل کہتے ہیں. معلل ایسی حدیث جس کے راوی پر وہم ہونے کا تان ہو اگر جس میں صحیح کی تمام شراحت کیوں نہ پائی جائی ہوں تو اس کو حدیث معلل کہتے ہیں. علت والا یعنی اس راوی میں علت پائی جاتی ہے. موضوع من گڑت حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں. متروک ایسا شخص جو اشعار یا دروغ یا کرنے میں مشہور ہو اس کی حدیث کو متروک کہتے ہیں. اب اس کے بعد آئیں گے حدیث کی کتب کی اقسام کی طرف سے کہ کون کون سی کتابیں ہیں اور ان کو کیا کیا نام دی جاتے ہیں. جامعہ حدیث کی وہ کتاب جس میں 8 عنوانات کے تحت احادیث بیان کی گئی ہوں. عقائد، آداب، احکام، مناقب، رقائق، احکامات، تفاسیر و تاریخ، عقل و شرب، تو یہ اس کو جامعہ کہا جاتا ہے. جیسے جامعہ صحیح مسلم، جامعہ ترمذی وغیرہ وغیرہ. سنن حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقہی ابواب پر قائم کی گئی ہو جیسے سنن ابن ماجہ. معجم حدیث کی وہ کتاب جس میں حروف تہجی کا لحاظ ہے شیوخ کے اسماء کو جمع کیا گیا ہو جیسے معجم طبرانی یا معجم کبیر، معجم صغیر وغیرہ وغیرہ. مسانید حدیث کی ایسی کتاب جس میں احادیث کو حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کیا گیا ہو جیسے مسند احمد بن حنبل. مستدرک حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کے شرائط کے مطابق دیگر احادیث کو جمع کیا گیا ہو جیسے مستدرک الحاکم. مستخرج حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کی زائد سندوں کا استخراج کیا گیا ہو جیسے مستخرج ابو عوانہ علی مسلم. جز وہ کتاب جس میں صرف اور صرف ایک شخص کی روایات یا ایک مسئلے کے بارے میں روایتیں جمع کی گئی ہوں جیسے الجزء فی صلاۃ الصحیح السیوطی. اربعین حدیث کی وہ کتاب جس میں ایک عنوان کے تحت 40 احادیث جمع ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین ہے اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اربعین ہے. اس کے بعد علم الجرح و تعدیل، یہ وہ خاص علم ہے جس کی وجہ سے راویوں کے حالات واقعات اس پر جرح کی جاتی ہے. اس کے بعد اس فن کے ماہرین وغیرہ اسماء الرجال اور علم المصطلح الحدیث، مقدمہ ابن خلدون، مقدمہ ابن صلاح اور غریب الحدیث وغیرہ وغیرہ ساری اس میں شامل ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کی معلوماتی حدیث کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں.